السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 15، گناہ در گناہ، یعنی گناہ پر گناہ۔ گناہوں کا خاصہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے بیج کا کام کرتا ہے، یعنی گناہ صرف ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا تو بس ختم، وہ ایک بیج ہے، اور جب بیج کسی جگہ پہ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پودا نکل آتا ہے۔ ایک گناہ کئی گناہوں کو جنم دے دیتا ہے، اس طرح ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گناہ پیدا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کے لیے گناہ کو چھوڑنا اور اس بھنور سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ مثلا ایک جھوٹ کسی نے بولا، اس کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بعض اوقات ہم ایک گناہ کرتے ہیں، اس کا انجام اسی طرح نہیں سامنے آتا، کوئی اور مصیبت آ جاتی، اور نیکی کا صلہ ماں باپ کی نیکی کے صلے میں حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری قریبی نیکی کہتی ہے کہ مجھے بھی انجام دیتے چلو۔ انسان ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو ایک اور نیکی کا رستہ کھل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کر لو، یہ کر لیا، اب آگے یہ کر لو۔ وہ کرتا ہے انسان تو پھر آگے ایک اور رستہ کھل جاتا ہے، اچھا یہ کر لو، اور یہ سفر چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سستی کرتا ہے نا، ویسے نماز کا وقت ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا اب میں ابھی پڑھتا ہوں، مطلب سب بس یہ ایک کام کر لوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک وہی ہوتا ہے، اس سے آگے ایک اور نظر آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا میں ذرا یہ بھی کر لوں، جلدی سے یہ بھی کر لوں، جلدی سے یہ بھی کر لوں، کرتے 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 نماز کا وقت یا تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک سستی نے اور سستی کو جنم دیا۔ اسی طرح جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں، مثلا آپ سوچتے اچھا میں صرف فرض پڑھ لیتا ہوں، پھر جب وضو کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سنت پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی، پھر آپ کہتے ہیں چلو نفل بھی پڑھ ہی لیتا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا ذکر بھی کر لوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب نیکی کرتے ہیں نا، خوشی ملتی ہے، پھر انسان میں ایک قوت آتی ہے اس خوشی کی وجہ سے، پھر انسان مزید اور نیکی کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک طالب علم پڑھتا ہے، اگر اس کے اچھے نمبر آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں، اور پڑھ لیتا ہوں، اور پڑھ لیتا ہوں۔ وہ جب اسے انجام دے لیتا ہے تو ایک اور نیکی اسے یہی دعوت دیتی ہے۔ اس طرح نیکیوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی چین بن جاتی ہے۔ اس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جو شکل نیکیوں کی ہے وہی گناہوں کی بھی ہے۔ طاعت اور معاصی بندے کے حق میں نہ مٹنے والی تصویروں اور غیر منفک یعنی نہ ٹوٹنے والی صفات کی طرح ثابت و لازم بن جاتی ہے۔ جس وقت کسی نیکوکار آدمی سے کوئی نیکی رہ جاتی ہے تو وہ اپنے لیے تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یعنی مثلا آپ روز قرآن مجید پڑھتے ہیں، ناظرہ تلاوت کرتے ہیں، اور کسی دن کسی وجہ سے، سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بے چینی رہتی، تکلیف رہتی کہ آج میرا وظیفہ چھوٹ گیا، اور اس غفلت کی وجہ سے اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس مچھلی کی طرح پاتا جو پانی سے الگ کر لی گئی ہو، یعنی تڑپتا ہے اور وہ پانی میں جانے کے لیے بےتاب ہو۔ مچھلی کو پانی میں جا گرنے ہی سے سکون ملتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے ایک ماحول ہوتا ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں ایک خوشی نصیب ہوتی، جب ہم اس سے الگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تڑپ ہوتی، اور پھر اس کو سکون کہاں آتا ہے؟ جب دوبارہ وہاں پہنچتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو پھر مجھے اداسی شروع ہو جاتی، پریشانی ہوتی، اور پھر میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں تو میری کیفیت ٹھیک ہو جاتی، پھر میں سوچتا ہوں کہ مجھے بھی فوت ہونا ہے، آپ بھی فوت ہوں گے، قیامت کے دن آپ کے تو بہت بلند درجے ہوں گے، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ تم کچھ مانگو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ
اگر ہماری زندگی ختم بھی ہو جائے لیکن اللہ کی اطاعت پر ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اسی خوشی اور ٹھنڈک یعنی جنت کے مقام پہ پہنچا دے گا. لیکن اگر کسی اور کام میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی ختم ہوئی تو پھر ملاقات مشکل ہوگی. یہ حالت ایک گناہگار کی ہے. جب وہ کسی معصیت کو چھوڑ کر نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس پر بھی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور سینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ جب تک یہ گناہ نہ کر لے زندگی کی ساری راہیں اس پر تنگ ہو جاتی ہیں. تاکہ بعض فاسق و فاجر لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت و لطف، بلا داعیہ اور خواہش کے بھی ارتکاب گناہ کرتے رہتے ہیں، ضرورت کے بغیر بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اب گناہ میں لذت ملنے لگی ہے. اور یہ بات صرف یہی ہوتی ہے کہ گناہوں کی مفارقت سے انہیں تکلیف ہوا کرتی ہے، یعنی گناہ چھوڑنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے جیسے نیک کو نیکی چھوڑنے سے. چنانچہ اس گروہ کے شیخ حسن بن ہانی کا شعر ہے، وَكَأْسٌ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا. ایک جام شراب میں نے لذت سے نوش کیا اور دوسرے جام سے پہلے جام کی پیدا شدہ مرض کا علاج کیا. کیا مطلب کہ نشہ لگ گیا تو پھر میں نے لذت کے لیے نہیں، بس وہ نشے کی خاطر مجھے پینا پڑتا ہے جبکہ مجھے پتا ہے اس کے نقصان کیا ہے. یہ شعر بہت زبردست ہے اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے. وَكَأْسٌ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ، یعنی ایک پیالہ تو میں نے جب پیا تو مجھے بڑی لذت آئی، سرور ملا، لیکن دوسرا کیوں پیا؟ وَأُخْرَى، بعد میں کیوں پینا شروع کر دیا؟ تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا، کہ پہلا پی کے جو مرض لگی تھی اسی کے علاج میں پیتا رہا. ایک گناہ انسان نے کیا، اس سے اس کو وقتی طور پر لذت آئی اور بعد میں وہ اس کا عادی ہو گیا. کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، وَكَانَتْ دَوَائِي وَهِيَ دَائِي بِعَيْنِهِ كَمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ. میری دوا بعینی ہی میرے لیے بیماری تھی، جس طرح کہ شرابی آدمی شراب سے اپنا علاج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جب طاعت الہی کا اہتمام اور التزام کرتا ہے اور طاعت و عبادت سے اسے خاص قسم کا انس اور الفت اور محبت ہو جاتی ہے تو اسے ہر چیز سے مقدم سمجھتا ہے. بندے کی اس حالت میں حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو ہر طرح اس کی امداد کرتے ہیں. کوئی دلیل ہے اس کی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. تو دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی کے راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے مدد کے لیے بھیجتے ہیں. وہ اس کے دل میں اور نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز ڈالتے ہیں، اسے طاعت اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں، اس کے ایمانی جذبات کو ابھارتے ہیں، بستر تک چھڑا دیتے ہیں. تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. کسی حالت اور کسی بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اسے اٹھا کر اطاعت و عبادت میں لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے کسی بھی طرح کی مجلس چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا. اور ہم لوگ تو یہی فتوے لیتے رہتے ہیں کہ اچھا گاڑی میں ہو تو نماز کیسے پڑھیں، شادی میں ہو تو نماز کیسے پڑھیں، فوتگیوں میں کیسے پڑھیں، یہ کام کیسے کریں، وہ کیسے کریں. تو بات یہ کہ ابھی چکھا ہی نہیں وہ لطف جو عبادت کا ایک ہوتا ہے نا، عبادت کی ٹھنڈک. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کیا تھی؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. اسی طرح جب کوئی بندہ معاصی اور گناہوں سے الفت کرنے لگتا ہے، گناہوں کو محبوب رکھتا ہے اور خیر و نیکی کے مقابلے میں گناہوں کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس پر مسلط کر دیتا ہے. یہ شیاطین معاصی اور گناہوں میں اس کی معاونت کرتے ہیں اور اس کے شیطانی اور نفسانی جذبات کو ابھارتے ہیں. پس پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت اور امداد کے لیے اطاعت و عبادت کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے. یعنی عبادت میں مدد کے لیے فرشتے اور نیک لوگ اس کے مددگار ہوتے ہیں، اس کو پش کرتے رہتے ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہیں. جو اس کی پشت پر رہ کر اس کی بھرپور مدد کرتا ہے اور اس لشکر کی امداد سے بندہ نہایت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جس کی پشت پر معصیت اور گناہوں کا لشکر ہوتا ہے. معصیت اور گناہوں میں اس کی اعانت اور امداد کرتا ہے اور یہ شیطانی لشکر اسے معصیت اور گناہ میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.